اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنائی گئی۔ 30 دسمبر 1906 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں لایا گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان، نواب آف ڈھاکہ نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت تشکیل دینی چاہیے۔ اجلاس میں موجود تمام شرکاء نے متفقہ طور پر تجویز کو قبول کر لیا اور آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر دی گئی۔ اس اجلاس میں نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سلیم اللہ خان اور جسٹس شاہ الدین نے بھی شرکت کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی، اس پر 19ویں صدی میں پوری طرح عمل کیا گیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ایسے حالات وقوع پذیر ہوئے کہ مسلمانوں کو علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا تاریخی فیصلہ کرنا پڑا۔ مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر۔ درج ذیل عوامل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنے۔ انڈین نیشنل کانگریس سب سے پہلی وجہ تھی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو چکی تھی اور اس پر 20ویں صدی کے آغاز میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ کانگریس ہندو فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ پورے ملک میں اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ مسلم لیڈروں نے کانگریس کے اثرات کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ متعصب ہندو تحریکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں میں کئی انتہا پسند اور متعصب تحریکیں، آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا وغیرہ پیدا ہوئیں۔ یہ سب رام راج کے قیام کا خواب دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے مسلم مخالف پالیسیاں اختیار کر لی تھیں۔ ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا بھی لازمی تھا۔ نمبر 3، اردو ہندی تنازعہ۔ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے کے لیے ہندوؤں کی کوششیں مسلمانوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب کے دفاع کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی اپنے حقوق کا دفاع ضروری سمجھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں کی تنظیمیں ہندی کے حق میں اپنا پورا زور صرف کر رہی تھیں۔ دیوناگری رسم الخط اختیار کر لیا جاتا تو مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ اور معاشی و معاشرتی حیثیت کو بہت نقصان پہنچتا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ تقسیم بنگال۔ انگریز حکومت نے 1905 میں بنگال کے وسیع و عریض صوبے کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد انتظامی اصلاح تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے ہندو دشمنی سے تعبیر کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ تقسیم بنگال کے بعد نئے صوبے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو بہت فوائد حاصل ہوئے۔ مشرقی صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، انہیں ہر شعبے میں ترقی کے امکانات نظر آئے۔ ڈھاکہ میں یونیورسٹی، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے بنا دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی، انتظامی اور معاشی فوائد حاصل ہوئے۔ ہندو تاجر، ہندو وکلاء اور ہندو زمیندار تقسیم بنگال کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ہندو رد عمل سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے کا پیغام ملا اور آل انڈیا مسلم لیگ تخلیق کی گئی۔ ہندو قیادت۔ 20ویں صدی میں ہندوؤں کی قیادت متوازن اور روشن خیال افراد کے ہاتھوں سے نکل کر مسلم دشمن فرقہ پرست اور متعصب شخصیتوں کے ہاتھ میں آگے، جن میں مدن موہن مالویہ، بال گنگا دھر تلک اور سریندر ناتھ بینرجی وغیرہ شامل تھے، جو ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ ان کی سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے ایک مرکزی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز منظور کی۔
شملہ وفد سیکرٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ برصغیر میں جلد سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں